بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم یوسف اسکول سسٹم کے جماعت ہفتم کے پیارے سے طلبہ و طالبات۔ آج ہم لوگ اپنا سبق نمبر 3 ناممکن سے ممکن کا سفر اس کی پڑھائی کریں گے، وضاحت، املا کے الفاظ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ املا کے پیراگراف کو بھی۔ تو عنوان ہے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ رائٹ برادران کے بارے میں جان سکیں، ہوائی جہاز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، مختلف واقعات، سیر، تقریبات، تہواروں کا احوال بیان کر سکیں اور مطالعے کی عادت کو اپنا سکیں۔ درج ذیل تصویروں کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ تو پتہ لگاتے ہیں، یہ ہے رائٹ برادران کی کہانی جنہوں نے پہلا ہوائی جہاز بنایا۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر ولبر رائٹ اور آرول رائٹ نے اس ناقابل یقین کارنامے کو انجام دے کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا اور اس کا چھوٹا بھائی آرول 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ 1878 میں ملٹن رائٹ نے اپنے بیٹوں کو ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لا کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے ویسا ہی کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ناممکن تھا۔ اس ناکام تجربے کے بعد انہوں نے پتنگیں بنا کر دوستوں کو بیچنا شروع کر دیں۔ پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ آخر کار وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ فضا میں رہا۔ اس نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے مزید 3 اڑانیں بھری۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 200 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن ہوتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ تو یہ تھی رائٹ برادران کی کہانی۔ تو اب ہم سبق کے املا کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ تجسس، تقویت، شرمندہ تعبیر، رجحان، ایئر میوزیم، مہارت، مشتمل، صحیح، چنگاری، نیشنل، واشنگٹن، گلائیڈر، استعمال، محفوظ، سیکنڈ، مشین، پیچھے، تسخیر، 37، جستجو، لمحہ، پرنٹنگ پریس، عملی، کوششوں، ٹائیفائڈ، عجائب گھر، فرانسیسی، 59، پتنگیں، کٹی ہاک، کھوج، آلات۔ اور یہ ہے پیراگراف۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجا
وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ کے ہوں۔ یہ ہے مشکل الفاظ کی مشق۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے لنک کی مدد سے ویڈیو دیکھیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ آزمائشی ٹیسٹ، ان سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ رائٹ برادران کی عمروں میں کتنا فرق تھا؟ رائٹ برادران نے کس چیز کی دکان کھولی؟ ہوائی جہاز خریدنے میں کس کمپنی نے آمادگی ظاہر کی؟ رائٹ برادران کے اس کارنامے سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ املا کے الفاظ اور پیراگراف کو خوش خط آپ نے اردو الف کی کاپی پر لکھنا ہے اور ریڈ رجسٹر پر ان کی مشق کرنی ہے۔ تھینک یو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔